بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی، اور ان پیشن گوئیوں میں سے ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم و سرکشی سے بھر جائے گی اور اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سید فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام کے مواقع یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھین چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے، اور عوام ان سے بہت ہی پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس دور میں ہی بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا، اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں سے کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منع میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ و جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور وہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی اور ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو، کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کر لیں گے۔ جب انہیں تم پا لو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔
اور آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے، اور احادیث شریف میں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، اور وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین تھی، 7 برس تک زمین پر اقتدار ہی میں رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق میں مسجد کے شرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے، اور وہ زندہ ہے، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے، اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔